السلام علیکم۔ SM اسلامک اردو میں آپ کو خوش آمدید۔ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے قریب ظہور زمزم کے بعد بنو جرہم کا قبیلہ آباد ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں بہت سی بے اعتدالیاں در آئیں اور ان میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ بیرون مکہ سے آنے والے لوگوں پر ظلم ڈھاتے، لوگوں کی طرف سے کعبہ معظمہ کے لیے پیش کیے جانے والے تحائف کھا جاتے، حرمت مکہ کا خیال نہ رکھتے۔ چنانچہ ان کی بے اعتدالیوں اور حجاج کرام پر ان کے ظلم اور زیادتیوں کے پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز و اقتدار سے محروم کرنے اور مکہ مکرمہ سے نکالنے کا فیصلہ کیا، تو بنو بکر بن عبد مناف بن کنانہ اور غبشان بن غزہ نے ان پر حملہ کر دیا۔ بنو جرہم شکست سے دوچار ہوئے۔ ان کے سردار عمرو بن حارث بن مزاز نے کعبہ مشرفہ کے نفیس اور بیش قیمت تحائف کو چاہے زمزم میں پھینک کر اسے مٹی سے اس حد تک پاٹ دیا کہ اس کا نام و نشان مٹ گیا کہ ہم تو مکہ کی سکونت اور زمزم پینے کی سعادت سے محروم ہو ہی رہے ہیں، بعد والے بھی زمزم نہ پی سکیں، اور اپنے قبیلے سمیت یمن کی جانب فرار ہو گیا۔ اس واقعے پر طویل مدت گزر گئی اور زمزم کا تذکرہ اور اس کا محل وقوع لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے جد امجد سردار عبد المطلب کو ایک اعزاز سے اس طرح نوازا کہ وہ ایک دفعہ کعبہ کے سائے میں حطیمہ کے اندر اپنی مسند پر محو استراحت تھے کہ خواب میں کسی نے انہیں چاہے زمزم کو کھودنے کا حکم دیا۔ ان کا بیان ہے کہ جناب عبد المطلب نے کہا کہ میں حطیم والی جگہ پر سویا ہوا تھا کہ خواب میں کسی نے آ کر مجھ سے کہا کہ طیبہ کی کھدائی کرو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ طیبہ سے کیا مراد ہے؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور چلا گیا۔ دوسرے دن پھر اسی جگہ سویا ہوا تھا کہ خواب میں آنے والے نے مجھ سے کہا کہ برہ کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ برہ سے کیا مراد ہے؟ وہ مجھے کوئی جواب دیے بغیر چلا گیا۔ اس سے اگلے دن پھر میں اسی جگہ سویا ہوا تھا کہ خواب میں کسی نے مجھ سے کہا کہ مجنونہ کی کھدائی کرو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مجنونہ سے کیا مراد ہے؟ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا اور چلا گیا۔ اس سے اگلے دن پھر میں وہیں سویا ہوا تھا کہ حسب سابق ایک آنے والے نے خواب میں مجھ سے کہا کہ چاہے زمزم کی کھدائی کرو۔ طیبہ، برہ اور مجنونہ یہ سب زمزم کے نام ہیں۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ زمزم کیا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ ایسا بابرکت پانی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا اور نہ کبھی کم ہوگا۔ حج کرنے والے لوگ خواہ کتنی ہی تعداد میں آ جائیں، وہ سب کو سیراب کرے گا۔ وہ کنواں گوبر اور خون کے ڈھیر کے پاس جہاں لوگ جانور ذبح کر کے آلائش پھینکتے ہیں، وہاں چونٹیوں کے بل کے قریب اس جگہ پر ہے، جہاں غراب اعظم یعنی ایسا کوا جس کی چونچ اور ٹانگیں سرخ ہوں یا اس کا پیٹ اور پر سفید ہوں آ کر بیٹھے گا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب سردار عبد المطلب کو خواب میں بار بار اس کنویں کی کھدائی کرنے کی ہدایت کی گئی اور انہیں اس کی جگہ کے متعلق بھی پوری نشاندہی کر دی گئی تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ ایک سچا خواب ہے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے کدال سنبھالی اور اس وقت تک اپنے اکلوتے فرزند حارث کو ساتھ لیا اور صفا کے قریب جہاں اصاف اور نائلہ کے پتھریلے مجسموں کے قریب جہاں لوگ ان بتوں کے نام پر جانور ذبح کر کے آلائش پھینکتے تھے ادھر متوجہ ہوئے تو خواب میں نشاندہی کے مطابق گوبر کے اس ڈھیر پر چونٹیوں کے بل کے قریب ایک کوا آن بیٹھا۔ سردار عبد المطلب نے اس جگہ کی کھدائی شروع کی تو کچھ کھدائی کرنے کے بعد کنویں کے نشانات مل گئے تو انہوں نے خوشی کے مارے اللہ اکبر کہا۔ قریش نے دیکھا کہ سردار عبد المطلب کو ان کا مقصود مل گیا ہے تو انہوں نے آ کر کہا، عبد المطلب، یہ کنواں تو ہمارے باپ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ہے، اس پر جس طرح آپ کا حق ہے بالکل اسی طرح ہمارا بھی اسی پر حق ہے، آپ ہمیں بھی اس میں شریک کریں۔ یاد رہے کہ جب سردار عبد المطلب نے چاہے زمزم کی تلاش کے لیے کھدائی شروع کی تھی تو اس وقت انہی لوگوں نے رکاوٹ ڈالنے کی پوری کوشش کی تھی، مگر عبد المطلب کو چونکہ اپنے خواب کے سچے ہونے کا پورا یقین تھا، اس لیے انہوں نے قوم کی مخالفت کی پرواہ نہ کی
بلکہ یہ بھی کہا کہ اگر اللہ مجھے 10 نرینہ اولاد سے نوازے تو میں ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا۔ قوم کی طرف سے زمزم میں شراکت کے مطالبے کو سردار عبدالمطلب نے ٹھکرا دیا اور کہا کہ میں تمہیں اس میں شریک نہیں کروں گا۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے کہ اللہ کی طرف سے تم سب میں سے یہ امتیاز صرف مجھی کو دیا گیا ہے۔ پوری قوم نے ان کے خلاف ایکا کر لیا اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ انصاف کریں اور ہمیں بھی اس میں شریک کریں، ورنہ اس کی خاطر ہمیں اگر آپ سے لڑائی بھی کرنا پڑی تو ہم دریغ نہیں کریں گے۔ قوم نے کہا، بنو سعد بن حذیل کی معروف نجومی عورت کو ہم اس بارے میں فیصلے کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ سردار عبدالمطلب نے کہا کہ مجھے اس کا فیصلہ منظور ہوگا۔ وہ عورت سرزمین حجاز اور شام کے درمیان مکہ مکرمہ سے دور دراز کسی جگہ رہتی تھی۔ چنانچہ سردار عبدالمطلب، بنو عبدالمناف کے کچھ لوگ اور قریش کے ہر قبیلے سے ایک معتبر اور معزز شخص قبیلے کی صورت میں روانہ ہوئے۔ سفر طویل تھا اور بے آب و گیا ویران صحرا تھے۔ دوران سفر قافلے کے لوگوں کا پینے کا پانی ختم ہو گیا۔ سب کو اس قدر پیاس لگی کہ وہ موت کے قریب جا پہنچے۔ سردار عبدالمطلب کے مخالف گروہ کے پاس کچھ پانی ابھی موجود تھا۔ آپ نے ان سے پانی طلب کیا تو انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا اور یہ مجبوری ظاہر کی کہ ہم اس وقت ایسی جگہ پر ہیں جہاں پانی پینے کے لیے مزید پانی دستیاب نہیں۔ ہم اگر آپ کو پانی دے دیں تو یہ ہم بہت مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ اس صورتحال میں عبدالمطلب اپنے رفقا سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ رفقا نے کہا کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، آپ جو حکم دیں ہم وہی کریں گے۔ تو عبدالمطلب نے کہا، ہم میں جس قدر ہمت ہے ہر کوئی اپنے لیے ایک گڑھا کھودے تاکہ ہم میں سے اگر کوئی آدمی مر جائے تو باقی لوگ اسے گڑھے میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دیں۔ اس طرح یہ ہوگا کہ ہم سب بغیر قبر کے مرنے کے بجائے صرف آخری آدمی بغیر قبر کے رہ جائے گا۔ سب نے کہا، آپ کی تجویز بہت اچھی ہے۔ چنانچہ سب نے گڑھے کھودے اور پیاسے بیٹھے موت کا انتظار کرنے لگے۔ اسی دوران سردار عبدالمطلب نے کہا کہ اللہ کی قسم، ہمارا اس طرح اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دینا اور دوڑ دھوپ نہ کرنا اور زندگی بچانے کے لیے کچھ نہ کرنا انتہائی کم ہمتی ہے۔ اٹھو یہاں سے کوچ کریں، شاید اللہ ہمیں کہیں سے پانی مہیا کر دے۔ ان کی یہ بات سن کر سب لوگ اٹھ کر کوچ کی تیاریاں کرنے لگے۔ ان کے مخالفین یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ سردار عبدالمطلب اپنی سواری کی طرف بڑھے، اس پر سوار ہو کر روانہ ہوئے تو اللہ کی قدرت سے اونٹنی کے پاؤں کے نیچے سے شیریں پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ پانی کو دیکھ کر سردار عبدالمطلب اور ان کے ساتھیوں نے خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ سب لوگ رک گئے۔ سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے پاس موجود تمام مشکیں اور مشکیزیں بھی پانی سے بھر لیے۔ آپ کے مخالفین نے تو آپ کو پانی پینے کے لیے دینے سے انکار کر دیا تھا، مگر عظیم القدر پوتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم المرتبت دادا اور قریش کے خوش خصال سردار نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان لوگوں سے فرمایا کہ ہمارے اللہ نے ہمیں وافر مقدار میں شیریں پانی مہیا فرما دیا ہے، آؤ تم بھی پی لو اور اپنے مشکیزیں بھی بھر لو۔ چنانچہ سب نے خوب پانی پیا، اپنی ضرورتیں پوری کیں اور مشکیزیں بھی پانی سے بھر لیے۔ یہ سارا منظر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سردار عبدالمطلب کو ملنے والے اعزاز اور ان کا اخلاق دیکھ کر وہ سب کہہ اٹھے کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں اور ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا ہے۔ اسی نے آپ کو زمزم کی سعادت سے نوازا ہے۔ اے سردار، اللہ کی قسم، ہم زمزم کے بارے میں کبھی بھی آپ سے تنازع نہیں کریں گے، آؤ یہیں سے واپس چلتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری اسلامک ویڈیوز پسند آئیں تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتی